اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ بے شک اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ وہ مچھر یا اس سے اوپر کسی چیز کی مثال بیان کرے، تو جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے سچ ہے، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی مراد کیا ہے۔ وہ اکثر لوگوں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہت سو کو اسی سے ہدایت بخشتا ہے، اور وہ اس سے گمراہ کرتا بھی ہے تو صرف فاسقوں کو۔ ابن عباس، ابن مسعود اور کئی صحابہ سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے دو مثالیں بیان کی، یعنی مثلہم کمثل الذی استوقد نارا اور یہ مثال او کصیب من السماء، تو منافقین نے کہا کہ اللہ اس بات سے بلند تر ہے کہ وہ ایسی مثالیں بیان کریں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی کہ اللہ تعالیٰ تو مچھر کی مثال بیان کرتے ہوئے بھی نہیں شرماتا، تو پھر یہ مثالیں تو بجا ہیں۔ دوسری رائے، اس آیت کا سبب نزول یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید میں مکھی اور مکڑی کی مثال بیان کی، جس کا ذکر سورۃ الحج اور سورۃ العنکبوت میں آتا ہے، تو یہود نے کہا اللہ تعالیٰ نے ان حقیر چیزوں کے ذکر سے کیا ارادہ کیا ہے، یعنی قرآن اتنی مقدس بڑی کتاب ہے تو اس میں مکھی کی بات اور مکڑی کی بات کیوں آئی ہے؟ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مشرکین نے کہا ہم ایسی چیزوں کی تو عبادت نہیں کرتے جن کی مثال بیان کی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال بیان کرتے ہوئے نہیں شرماتا۔ اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ کفار اور منافقین جب قرآن کے چیلنج کا جواب نہ دے سکے تو اعتراض کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی مثالوں کے بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی، تو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات میں کوئی حیا نہیں کہ وہ مکھی مکڑی تو درکنار مچھر یا اس سے بھی حقیر تر چیز کی مثال بیان کرے، کیونکہ اس کی مخلوق ہونے کے لحاظ سے سبھی یونیک ہیں، سبھی بہترین ہیں۔ تو یہ مقام اعتراض کا نہیں بلکہ اللہ کی مہربانی کا ہے کہ وہ ہمیں مثال کے ذریعے بات سمجھاتا ہے، اور پیچھے ہم بات کر چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مختلف باتوں کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھانے کے لیے، ہماری آسانی کے لیے مثالیں بیان کی ہیں، اور یہاں اب قرآن مجید کی
ایک اور مثال بیان ہو رہی ہے. ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ نہیں شرماتا. یستحیی کا لفظ استحیا سے ہے، اور استحیا حیا سے ہے، اور حیا میں سین اور تا مبالغے کے لیے ہے. حیا کا مطلب ہوتا ہے خود کو ایسے کام سے روکنا جو عیب والا ہو، قابل مذمت ہو، یعنی کسی ایسے کام سے رک جانا جو انسان کے اوپر عیب لگاتا ہو، جو اس کے لیے شرمندگی کا باعث ہو. تو ان اللہ لا یستحیی، اللہ تعالی نہیں شرماتا. پھر اس میں ایک امپلائڈ میننگ یہ بھی آتے ہیں کہ جب کوئی حیا کرتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے، اس چیز سے رک جاتا ہے کیونکہ اسے لوگوں کا خوف ہوتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کو کسی کا خوف نہیں ہے، لہٰذا ایک مطلب اس کا یستحیی کا یخشا بھی کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے نہیں ڈرتا. یعنی تمہارے اعتراض سے، تمہاری ملامت سے، تمہارے کرٹیسزم سے اللہ سبحانہ وتعالی بالکل نہیں شرماتا، بالکل نہیں ڈرتا، بالکل خوف نہیں کرتا کہ وہ اپنی کتاب میں جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، حقائق کو بیان کر دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کو، ایسی مثالوں کو بیان کرنے سے رکتا نہیں، ان کو چھوڑتا نہیں. یہاں ایک اور حقیقت کا بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی حیا بھی کرتا ہے، لیکن اس معاملے میں حیا نہیں کرتا. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ حیا کرتا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے حیا کی صفت کا اس بات ہے. اس بات کا مطلب کنفرم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اندر وہ صفت ہے. حدیث سے پتہ چلتا ہے ان اللہ عز وجل حیی ستیر یا ستیر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت حیی بھی بتائی ہے جس کا مطلب ہے حیا کرنے والا. لیکن مخلوق میں سے کسی کی بھی مثال بیان کرنے سے اللہ کو حیا نہیں ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ حیا والا ہے. کس چیز کی مثال؟ ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی مثال بیان کرے جو کسی مچھر کی ہو یا اس سے بڑھ کر، اس سے اوپر. یضرب بمانا یبین، یعنی واضح کرتا ہے. اور ما جو ہے یہاں مثلا ما، یہ زائد ہے تاکید کے لیے، یعنی کوئی بھی مثال، کسی بھی چیز کی مثال. اور بعوضہ سے مراد ایذا دینے والا، یعنی وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز یا اس کا کچھ حصہ، کیونکہ یہ باز سے ہے. باز کس کو کہتے ہیں؟ باز حصہ. تو کہتے ہیں کہ موذی حشرات کو بعوضہ کہتے ہیں اوور آل جنرلی، یعنی ان کی اسپیشیز کیا ہے؟ بعوضہ. اور یہاں بعوضہ سے مراد مچھر ہے، بلکہ مچھر سے بھی مچھری ہے کیونکہ بعوضۃ مؤنث ہے. اور تحقیقات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 200 قسمیں ایسی ہیں مچھر کی جس میں صرف مادہ ہی خون پیتی ہے، یعنی مادہ کا کام زیادہ، کاٹتی زیادہ وہ ہے. تو بعوضہ یعنی باز سے بعوضہ، اور بعوضہ سے بعوضۃن یعنی چھوٹی سی چھوٹی چیز. فما فوقہا، یا جو اس سے بھی اوپر ہے. فوقہ کا ایک معنی ہے اس سے بڑھ کر. اگر کہا جائے نا کہ فلاں بخیل ہے تو دوسرا کہے اس سے بھی بڑھ کر، کیا مطلب ہے؟ اور بھی زیادہ بخیل ہے. فما فوقہا ویسے تو ہے اوپر کا معنی، اس سے اوپر. اس کا اوپر کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے زیادہ اچھی، بلکہ کیا ہے؟ اس سے بھی بڑھ کر چھوٹی چیز، حقارت میں اس سے بڑھ کر. یعنی وہ چیز جو مچھر سے بھی چھوٹی ہو، حقیر ہو، ردی ہو، جیسے مچھر کا پر یا مچھر کے اوپر کا پیراسائٹ، وہ کیڑا جو مچھر کے بھی اوپر بیٹھا ہوتا ہے. اور یہ معنی تو عام ہو ہی سکتا ہے کہ مچھر سے بڑی چیز فوقہا، یعنی اس سے زیادہ. لیکن یہاں مراد وہ جو مچھر سے چھوٹی ہے. اور بڑی چیز کیا ہے؟ جیسے مکھی ہے، مکڑی ہے، وہ سائز میں کیا ہے؟ مچھر سے بڑی ہے. کہا جاتا ہے کہ مچھر کی کمر پر ایک اور کیڑا اپنی زندگی گزارتا ہے جس کو عام آنکھ سے دیکھا نہیں جا سکتا، بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے. تو وہ پیراسائٹس جو مچھر کے اوپر رہتے ہیں اور مچھر سے اپنی غذا حاصل کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو اگر ان کی مثال بیان کرے تو بھی بہت بڑی چیز ہے. وہ بھی اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے، وہ جو چاہے پیدا کرے. تو اللہ تعالیٰ یہ مثال اپنے بندوں پر رحم کرتے ہوئے دے رہے ہیں اور نہ کہ شرماتے ہوئے. رحم کیوں؟ تاکہ بندے بات سمجھیں، کیونکہ بات سمجھیں گے تو پھر اس پر عمل کریں گے. تو مثال بیان کرنے کی حکمت کیا ہے؟ تاکہ انسان کو بات سمجھ میں آ جائے. اب یہ ہے کہ
جب اللہ تعالیٰ نے مچھر ہی کو اختیار کیا کہ مچھر کی مثال بیان کی جائے، اللہ چاہتا تو ہاتھی کی مثال بیان کر سکتا، تو مچھر کی بھی سونڈ ہوتی ہے اور ہاتھی کی بھی سونڈ ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جتنے سسٹم ہاتھی میں کام کرتے ہیں اس سے زیادہ ہی مچھر میں بھی کام کرتے ہیں. تو ہمیں دیکھنے میں مچھر چھوٹا لگتا ہے، ہاتھی بہت بڑا لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، وہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہے چن لے، جس کو چاہے لے لے. اور آپ دیکھیے کہ جو چیز جتنی چھوٹی ہوتی ہے نا مائکرو لیول پر، اتنی ہی بنانی مشکل ہوتی ہے. ہم صرف ظاہریت کو دیکھتے ہیں، یہ چھوٹی ہے یہ بڑی ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف ظاہریت کو نہیں دیکھتا. آج تو لوگوں نے مچھر کو ڈائسیکٹ کر لیا، اس کے اندر تک گھس گئے کہ کیا کیا مچھر کے اندر، اور اتنی ڈیٹیل سامنے آ گئی اگر آپ کہیں بھی ویکیپیڈیا وغیرہ میں دیکھیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس نے بنایا، خالق ہے ہر چیز کا، اس کو تو پتا ہے کہ مچھر کیا چیز ہے، اور وہ مچھر ہی کی مثال کیوں بیان کر رہا ہے. آپ دیکھیں کہ کوئی بھی چیز جیسے پہلے بنتی ہے نا، مثال کے طور پہ ریڈیو بنا تھا، اگر آپ کے بچپن میں دادا ابو کو ریڈیو یاد ہو تو کتنا بڑا ہوتا تھا، پھر کرتے 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 کتنا چھوٹا ہو گیا. موبائل فون شروع میں بنا تھا، یا ویسے فون جو گھروں میں رکھا جاتا ہے وہ بنا تھا، تو اس کا سائز کتنا بڑا ہوتا تھا، کتنا بھاری سا، اور پھر کس طرح ڈائل کرتے تھے. پھر کرتے کرتے اب آپ دیکھیے کہ آپ کے پاس کیا ہے، اور آئندہ آپ دیکھتے جائیے کہ کیا کیا آ رہا ہے. تو بہرحال مچھر کو پیدا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک مثال ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرے، اور چھوٹی سے چھوٹی چیز سے بھی بڑے سے بڑا کام لے لے. یعنی آپ دیکھیے کہ مچھر جو ہے وہ کس کی موت کا سبب بنا تھا؟ جی ہاں، نمرود کی موت کا سبب بنا تھا. بڑے بڑے جابروں کو کاٹ لیتا ہے اور کسی کو بھی نہیں چھوڑتا اور انہیں ہلاک کر دیتا ہے. تو حدیث میں مچھر کی مثال موجود ہے، قرآن مجید میں مچھر کی بات صرف اسی جگہ پر آئی ہے، جبکہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے ہاں دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ اس میں سے کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا. تو یہ ساری دنیا کیا ہے؟ مچھر کا پر بھی نہیں ہے، جس کے پیچھے ہم اتنا بھاگتے ہیں اور جس کو اکٹھا کرنے میں ہم دن رات لگائے ہوئے ہیں، اور جس کی محبت میں ہم بری طرح گرفتار ہیں، اور جس سے چھٹکارا پانا اور جس سے باہر نکلنا اور جس سے فرصت پانا کہ ہم اپنی آخرت کے لیے سوچے کتنا مشکل کر لیا ہم نے. اور وہ ہے کہ اتنی مچھر کے پر کے برابر. مچھر کا پر نتھنگ، اٹس نتھنگ، کوئی ورتھ نہیں اس کی، کوئی ویلیو نہیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا کی مثال اس سے بیان کرتے ہیں. اچھا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے نہیں مثال دی تھی، یہ وحی کے ذریعے آپ کو گائیڈ کیا جاتا تھا، پھر آپ لوگوں کو بتاتے تھے. ایک اور مثال ہے صحیح بخاری میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ قیامت کے دن ایک بہت بھاری بھرکم موٹا تازہ شخص آئے گا، لیکن وہ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی وزن نہ رکھتا ہوگا. یعنی ویسے وہ اس کے بڑے ٹھاٹ باٹ ہوں گے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ مچھر کے پر سے بھی حقیر ہوگا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بظاہر مچھر کی مثال کیوں دی جاتی ہے؟ کسی چیز کی حقارت بیان کرنے کے لیے. اٹس نتھنگ. اب جو چیز ہماری نظروں میں کچھ نہیں، جس کو ہم معمولی سا کیڑا سمجھتے ہیں، لیکن حشرات الارض یعنی انسیکٹس میں سے بہت زیادہ خطرناک جاندار ہے. اس انسیکٹ کی وجہ سے ہر سال لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ انسان جس جاندار کی وجہ سے مرتے ہیں وہ سانپ وغیرہ نہیں ہے، وہ شیر نہیں ہے، وہ کوئی ہاتھی نہیں ہے، وہ مچھر ہے. اس کو ڈیڈلیسٹ اینیمل کہا جاتا ہے، زمین کا سب سے زیادہ مارنے والا. کہتے ہیں کہ سکندر اعظم کی موت کا سبب بھی مچھر ہی بنا تھا، نمرود کی موت بھی مچھر سے ہوئی اور عبرتناک موت ہوئی. مچھر کی تقریباً 3500 اسپیشیز ہیں، یعنی اتنی قسمیں ہیں، اور ان میں سے صرف 200 اقسام ایسی ہیں جن کی صرف مادہ مچھر ہی خون پینے کے لیے کاٹتی ہے. اور یہ ہر قسم کے جانور کو کاٹتے ہیں، سانپ، مینڈک، پرندے، گھوڑے، گائے، انسان، یعنی کہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتے، ہر ایک کو کاٹ لیتے ہیں. اب وہ کتنے بڑے بڑے جانور ہیں، لیکن وہ بےچارے اپنا دفاع مچھر سے نہیں کر سکتے. جبکہ جو نر مچھر ہوتا ہے وہ پھولوں پودوں وغیرہ سے اپنی غذا حاصل کرتا ہے. مادہ مچھر جو ہوتی ہے اس کو انڈے وغیرہ دینے ہوتے ہیں، پروٹین چاہیے تو وہ خون پیتی ہے. مچھر کہتے ہیں انسان سے بھی قدیم ترین مخلوق ہے، یعنی انسان بعد میں پیدا ہوا، مچھر پہلے پیدا ہوئے تھے. ایک اندازے کے مطابق زمین پر یہ 1 کروڑ سال سے بھی زیادہ رہا ہے. کہا جاتا ہے کہ نظریہ ارتقاء جو ہے، یعنی ایوولوشن تھیوری جو ہے، اس میں
اس کی وجہ سے ایک مشکل پیدا ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اتنے ملینز آف ایئرس میں بھی جو مچھر کے فاسلز ملے ہیں وہ اتنے ہی ہیں جتنے اب ہیں، اس کی ایوولوشن نہیں ہوئی. بعض سائنسدان کہتے ہیں کہ مچھر 2 ارب سال پہلے بھی موجود تھا زمین پر. اللہ عالم، حقیقت اللہ کو پتا ہے. مچھر کی عام طور پر عمر 5 سے 6 ماہ ہوتی ہے. اس کے 3 دل ہوتے ہیں، ایک دل سینے میں اور 2 پروں کے ساتھ ہے، اور 2 دماغ ہوتے ہیں. اس کے 2 آنکھیں ہوتی ہیں، لیکن ہر آنکھ میں تقریباً 1000 لینزز ہوتے ہیں جو انڈیپینڈنٹلی ہر طرف سے دیکھ سکتے ہیں. مچھر اندھیرے میں بھی دیکھ سکتا ہے. اس کے منہ میں 48 دانت ہوتے ہیں. اڑان اس کی 1 سیکنڈ میں 1000 مرتبہ اپنا پر ہلا سکتا ہے، اور اس کے باوجود 1 گھنٹے میں صرف 1 سے 1.5 میل کا فاصلہ ہی طے کر سکتا ہے. مادہ مچھر ایک وقت میں 200 انڈے دیتی ہے، اور مچھروں میں سب سے زیادہ خاص بات ان کے خون چوسنے کا طریقہ ہے. اس کے منہ میں 6 سوئیاں ہوتی ہیں، 6 نیڈل، اور ہر ایک اپنا کام کرتی ہے، اور اس سے صرف مطلوبہ خون پیتے ہیں، گندا وندہ سارے خون نہیں پیتے. اور جب وہ خون پینے لگتا ہے سب سے پہلے لعاب دہن سے اپنا وہ جگہ سن کرتا ہے تاکہ کاٹتے ہوئے کسی کو پتہ نہ چلے. جب وہ پی چکتا ہے تو پھر ہمیں خارش شروع ہوتی ہے. 6 کی 6 سوئیاں اندر ڈالتا ہے، 4 سے تو وہ خون نکالتا ہے، اور 2 جو ہے وہ ایک نیڈل سی بن کے اسے وہ سک کر لیتا ہے، نلکی سی بن جاتی. اور اس کا لعاب جو ہے پھر وہ پین کلر کا کام بھی دیتا ہے، جس سے کاٹتے وقت درد محسوس نہیں ہوتا. یعنی یہ ایک ایسا ڈیوائس ہے کہ جس کو دیکھ کر انسان نے نیورل امپلانٹیشن ڈیوائس جو ہے وہ بنایا ہے. اور اس کی خاص حرارتی حس ہوتی ہے، محسوس کر لیتا ہے. اگر کوئی نظر نہ بھی آئے تو جانداروں کی ایک حرارت ہوتی ہے، اس سے بھی وہ سینس کر لیتا ہے کہ یہاں کوئی میرا شکار موجود ہے. اور سونگنے کی حس بھی بڑی تیز ہے، صرف سونگ کے وہ دیکھ لیتا ہے کہ کون سا خون پینا ہے، کس کا پینا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کچھ لوگوں کو مچھر بہت کاٹتے ہیں اور سب لوگوں کو نہیں کاٹتے. کچھ لوگ کہتے ہیں کڑوا میٹھا خون ہم نے اپنی زبان میں بنایا ہوا، اللہ عالم اس کی حقیقت کیا ہے، لیکن خون وہ پیتا ہے، اور بعض اوقات اس کے اندر جو وائرس ہوتا ہے وہ بھی پی لیتا ہے. اسی لیے مچھر جب ایک بندے کو کاٹ کے اس کا وائرس لے کے دوسرے کو جا کے کاٹتا ہے تو وہ نیڈل اسٹرلائز نہیں کرتا، وہ دوسرے کے اندر ٹرانسفر کر دیتا ہے. تو اس طرح مچھر سے بیماریاں بھی پھیل جاتی ہیں اور بہت سی تکلیف کا باعث بنتی ہیں. ہر سال لگ بھگ 700 ملین افراد مچھر سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے شکار ہوتے ہیں، جن میں سے 1 ملین کی اموات واقع ہو جاتی ہیں. یہ ایک اندازہ ہے. اور زیادہ تر جو بیماریاں پھیلتی ہیں وہ ملیریا، ڈینگی، اور ڈینگی آپ کو پتا ہے کتنا تکلیف دے، جو صاف پانی پہ آتا ہے وہ مچھر. ابھی ریسنٹلی ہماری ایک ساتھی کو ڈینگی ہوا، وہ بتا رہی ہے کہ 72 آورز ہڈیوں میں اتنی شدید پین کہ جو کسی پین کلر سے ٹھیک نہیں ہو رہی، کسی انجیکشن سے ٹھیک نہیں ہو رہی، کسی چیز سے آرام نہیں، ایسا لگتا ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی. یعنی اتنی شدید درد. اور یہ کیا ہے، ایک مچھر کے کاٹنے سے اتنا زہر پورے جسم میں پھیلا ہے کہ اتنی شدید تکلیف، اور بے شمار لوگ جو ہیں وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے. اسی طرح پیلا بخار اور کئی اور قسم کی یلو فیور جس کو کہتے ہیں. تو بہرحال یہ سب چیزیں اللہ کی چھوٹی سی مخلوق کے اندر ہیں جس کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کیونکہ اس کو پتا ہے. ابھی تو یہ وہ چیزیں ہیں نا جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، اس سے زیادہ وہ کیا کرتا ہے یہ تو ہم نے سارے اس کے نقصان گنوا دیے نا، لیکن اللہ کے اذن سے وہ کیا کیا اور فائدے کے کام کرتا ہے اللہ عالم. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ان کے رب کی طرف سے بالکل حق ہے، سچ ہے. یعنی مثال کو قبول کرنے میں سب لوگ ایک طرح سے نہیں ہوتے. کچھ لوگ مثال سے فائدہ اٹھاتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اور ان میں سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں جن کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے اور اللہ کی عظمت کو پہچانتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے جس چیز کی مثال بیان کر دی وہ بالکل درست ہے. وہ ان مثالوں میں غور و فکر کرتے ہیں. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور ایک جگہ آتا ہے تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. تو ایمان والے غور و فکر کرتے ہیں، اور مومنوں کو غور و فکر کے بعد بھی اگر کسی چیز کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی، فائدہ سمجھ نہیں آتا، تو بھی وہ اس کو برحق سمجھتے ہیں کہ اللہ نے بنائی ہے، اللہ کا حکم ہے، یہ فائدے کا ہی ہوگا. یعنی مومن اپنی عقل کے ساتھ آیات کا مقابلہ نہیں کرتا کہ کوئی چیز میری عقل میں آئے گی، اس کی لاجک سمجھ آئے گی تو میں مانوں گا، ورنہ نہیں. جو آ جائے ویل اینڈ گڈ، جو نہیں سمجھ آتی تو اپنی عقل کو بلیم کرے، اللہ تعالیٰ کو نہیں کہ اس نے کوئی چیز کیوں اتاری اور کوئی مثال کیوں بیان کی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، کہ اللہ نے جو اتارا ہے حق اتارا ہے، سچ اتارا ہے، اور اس سے ان کے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے
کیونکہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. ایمان والے ہر آیت سن کے کیا کرتے ہیں؟ ان کا ایمان بڑھتا ہے اور وہ خوش ہو جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پر بہت راضی ہوتے ہیں. لیکن اس کے برعکس کچھ اور لوگ ہوتے ہیں، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کہ اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا؟ وہ آبجیکٹ کرتے ہیں، متردد ہو جاتے ہیں، کھٹک جاتے ہیں، فائدہ نہیں اٹھاتے، ان کے کفر میں ہی اضافہ ہوتا ہے. اور اللہ کے کسی حکم پر، اللہ کی کسی کریشن پر اعتراض کرنا یہ کسی مومن کا رویہ نہیں ہوتا. ایسا کرنا انسان کو کفر کے دائرے میں داخل کر دیتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سو کو ہدایت دے دیتا ہے اور بہت سو کو گمراہ کر دیتا ہے. یعنی قرآن کی آیات کچھ لوگوں کے لیے آزمائش، حیرت اور گمراہی کا سبب بنتی ہیں، شر میں اضافے کا سبب بنتی ہیں. وہ قرآن پڑھ کر اور بگڑ جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں. اور کچھ لوگوں کے لیے انعام، رحمت اور بھلائی میں اضافے کا سبب بنتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت سے بھٹکتے بھی ہیں اور بہت سے ہدایت بھی پاتے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو گمراہ ہونے والے عام طور پر زیادہ ہیں. لیکن باقی اللہ کی مرضی، جس کے ساتھ جو چاہے کرے. اور ہدایت کی دو قسمیں کون سی ہوتی ہیں؟ ہدایت دلالت، ہدایت ارشاد جس کو کہتے ہیں، ہدایت بیان بھی اس کو کہتے ہیں. یعنی حق کو بیان کرنا، واضح کرنا، حق کی تعلیم دینا، دعوت دینا. اور دوسری ہدایت توفیق، جو اللہ نے بیان کیا، ارشاد فرمایا، اس کے اوپر عمل بھی کر لے. تو اصل میں ہدایت اللہ ہی دیتا ہے، انبیاء بھی ہدایت نہیں دے سکتے. یہ کون سی ہدایت نہیں دے سکتے؟ توفیق والی. یاد رکھیے قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی آپ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں. دوسری جگہ آتا ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ جس کو پسند کرتے ہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. تو بعض لوگ ان آیتوں کو ٹکراتے ہیں، وہ ڈیپتھ نہیں سمجھتے کہ کون سی ہدایت کی کون سی قسم پروفٹ دیتے ہیں اور کون سی نہیں دیتے. کون سی قسم کی ہدایت پروفٹ دیتے ہیں؟ ارشاد، یس، بیان. وہ تھا کہ بیان کرتے ہیں، اور توفیق اس پہ عمل کی اللہ صرف دیتا ہے. انبیاء کے ذمہ پیغام پہنچانا ہے. ان علیک الا البلاغ انما انت مذکر فانما علیک البلاغ وعلینا الحساب. حساب لینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. ہادی مطلق، مطلق ہوتا ہے ایبسولوٹ. ہادی مطلق کون ہے؟ اللہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کن کو ہدایت دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ہدایت دیتا ہے، اور جو ایمان لاتا ہے اسے ہدایت میں زیادہ کر دیتا ہے. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. اور جو ہدایت پانا چاہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، جو اللہ کی طرف رجوع کرے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے. اس کے برعکس کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے. لوگ گمراہ کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت بھی اپنی طرف کی کہ اللہ نے تو ہدایت کے راستے کھولے تھے، لیکن جو نہیں لینا چاہتا پھر ان کو چھوڑ دیتا ہے، وہ گمراہی میں بھٹکتے پھرتے ہیں. اور اس کے لیے کچھ دنیا میں ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے امتحان کی ہیں. کہیں شیطان ہے، کہیں گمراہ لیڈرز ہیں، جیسے اضل فرعون قومہ، فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا. بنی اسرائیل کو کس نے گمراہ کیا تھا؟ سامری نے. وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي. ٹھیک ہے. تو ایسے لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں وہ ہدایت ارشاد کا جب انکار کرتے ہیں تو ان سے ہدایت توفیق چھین لی جاتی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ انکار کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا. جو لوگ ایمان لا کر پھر کفر کر لیتے ہیں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو توفیق نہیں دیتا. اور جو حق کو سمجھ جائے، جان جائے اور پھر اس کو نہ مانے پھر اللہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا. ایک جگہ پر آتا ہے ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، اللہ جھوٹے اور ناشکرے انسان کو ہدایت نہیں دیتا. جو ناشکرا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کرتا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا. وما يضل به الا الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے فاسقوں کو ہی گمراہ کرتا ہے. فسق کا لغوی معنی ہوتا ہے باہر نکل جانا. جب چھلکا ہٹا کر خوشہ باہر نکل آتا ہے تو اس کو فسقت الرتبۃ کہتے ہیں. چوہے کو فاسق کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی خرابی کرنے کے لیے اپنے بل سے باہر نکل آتا ہے. تو فسق کہتے ہیں گناہ کر کے اللہ کی اطاعت سے نکل جانا. فسق کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کر کے اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی حدود سے باہر نکلنا. ٹھیک ہے، یعنی نافرمانی کے کام کرنا.
اسی لیے اس کا عام طور پہ ترجمہ نافرمان کیا جاتا ہے. اور یاد رکھیے فسق کی بھی 2 اقسام ہیں. اب آپ قرآن کی ترتیب دیکھ رہے ہیں, متقین تو کفار کی 2 اقسام, کفر اکبر اصغر, پھر اس کے بعد نفاق کی 2 اقسام اکبر اصغر, پھر شرک کی 2 اقسام اکبر اصغر, اور اب فسق کی 2 اقسام اکبر اور اصغر. فسق اکبر ہوتا ہے اسلام سے باہر نکل جانا, کوئی ایسا کام کرنا کہ کفر کی طرف چل پڑے انسان. اور فسق اصغر ہوتا ہے رہنا اسلام کے دائرے کے اندر, لیکن کیا کرنا, عمل نہیں کرنا, نافرمانیاں کرنا, بات نہیں ماننا اللہ اور اس کے رسول کی, بلکہ اپنی منمانی کرنا. اور منافق بھی ایسے ہی ہوتے ہیں نا, یعنی عملی منافق, سیکنڈ کیٹیگری آف نفاق اصغر والے, وہ فاسق بھی ہوتے ہیں. تو فاسق جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ان کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھیں بھی دیکھیں بھی, پھر وہ اس سے نکل جائیں. اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دیتا ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, ہدایت متقین کو دیتا ہے. اور یہاں پر فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا, ان کو تو گمراہ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, تقویٰ کیا ہوتا ہے, بچنا, احتیاط سے زندگی بسر کرنا, ٹھیک ہے, تاکہ آخرت میں خوشیاں حاصل کریں. اور فسق کیا ہے, احتیاط نہیں کرنا, دیکھنا ہی نہیں حد کہاں ہے, اندھا دھند چلتے جانا, خواہشات میں اندھے ہو کے جو دل میں آئے کرنا. ٹھیک ہے, تو ابلیس نے یہ کیا تھا نا. یعنی ایک کیریکٹر متقی کون ہے, سنسیئر اور سیریس, اور جو فاسق ہے جس کو اللہ گمراہ کرتا ہے وہ نان سیریس اور انسنسیئر. ٹھیک ہے, تو جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے رستے کھول دیتا ہے. اور جو شخص عمل نہیں کرنا چاہتا, جس کی نیت ہی نہیں ہے عمل کرنے کی, پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھٹکا دیتا ہے. پھر وہ چیزیں ڈھونڈتا رہتا ہے جس سے وہ اللہ کے حکم سے باہر نکل سکے. تو اب یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسی آیتوں کو بہانہ بنا کے تقدیر کے اوپر ڈال کے اللہ ہی نہیں چاہتا ہمیں ہدایت ملے. کبھی سنا ایسی یہ بات, بہت لوگ یہ کہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے کہاں سے پڑھ لیا کہ اللہ ہدایت نہیں دینا چاہتا, اور آپ ہی کو ہدایت نہیں دینا چاہتا. یہ بھی اللہ پہ الزام ہے نا. اللہ چاہتا تو ہمیں بھی ہدایت دے دیتا. ہم کہا نا نماز پڑھو, کب پڑھیں گے, اللہ چاہے گا تو پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تو کیا ہم نے لوح محفوظ پڑھ لی کہ ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے, کہ اللہ ہمارے لیے کیا چاہتا ہے, کہ ہم وہاں سے پڑھ کے بتا رہے ہیں کہ اللہ ہی نہیں چاہتا. تو اللہ تعالیٰ کو بلیم نہیں کرنا چاہیے. بہت سے لوگ تقدیر کو بہت مس انٹرپریٹ کرتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ وللہ المثل الاعلیٰ, عام زندگی میں بھی آپ دیکھیں, ایک ماں اپنے بچوں کے ٹرینڈ دیکھ کے بتا سکتی ہے کہ یہ بچہ ترقی کرے گا اور یہ نہیں کرے گا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ماں اگر یہ بتا رہی کہ یہ بچہ آگے نہیں بڑھنے والا, کہ اس کو علم میں غیب ہو گیا, اس نے کوئی تقدیر پڑھ لی اس کی, نہیں, یا اس نے لکھ دیا کہ میرا یہ بچہ آگے نہ بڑھے, ایسا ہوتا ہے نہیں. وہ اس کا رویہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ جس طرح اپنا وقت ضائع کر رہا ہے یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح استاد بتا دیتا ہے, ایک کلاس میں 10 طالب علم ہے, 9 سیریس ہے, ایک نان سیریس ہے. اگر استاد یہ کہہ دے کہ یہ جو نان سیریس ہے یہ کبھی پاس نہیں ہوگا, تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے کوئی غیب کا دعویٰ کر دیا, یا پھر اس نے لکھ دیا اس کے لیے کہ یہ پاس نہیں کرنا چاہتا اس کو, یا استاد کا قصور ہو گیا کہ اس نے کہا یہ پاس نہیں ہوگا. نہیں, وہ رویہ دیکھ کے بتا رہا ہے کہ جو نہ کلاس میں حاضر ہوتا ہے, نہ پڑھتا ہے, نہ توجہ کرتا ہے, یہ نہیں ہونے والا. تو تقدیر کیا ہے, علم اللہ السابق, اللہ کا وہ علم جو اس کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ کس بندے کو میں کیا دوں گا اور وہ کرے گا کیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو بلیم نہ کیا کریں. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت حیا والا ہے. اللہ تعالیٰ حیا کو پسند کرتا ہے, بے حیائی کو حرام کرتا ہے. حیا ایمان کا حصہ ہے. حیا ہر چیز کو خوبصورت بنا دیتی ہے. اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے نہیں حیا کرتا, اور ہمیں بھی دین سیکھنے کے لیے حیا نہیں کرنی چاہیے. مجاہد کہتے ہیں حیا کرنے والا اور تکبر کرنے والا علم حاصل نہیں کر سکتا. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مثالوں سے بات سمجھاتے ہیں. چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ تعالیٰ انتخاب کر لے مثال دینے کے لیے, تو اس پہ بھی پوری توجہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی مثال مچھر سے کیوں دے رہے ہیں. اور پھر یہ کہ مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے اللہ کا کوئی حکم پڑھ کے, اور کافر کا رویہ کیا ہوتا ہے, مثالوں سے کس کو فائدہ پہنچتا ہے کس کو نہیں پہنچتا. اور پھر یہ کہ ہدایت کس کو ملتی ہے اور ہدایت کس کو نہیں ملتی. تو اس آیت سے کیا پتہ چلا ہدایت کس کو نہیں ملتی, فاسقین کو. فاسق کون ہوتا ہے, گناہگار, اطاعت سے نکلنے والا, یعنی اطاعت نہیں کرنا چاہتا, اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے.
الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اسے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور اللہ نے جس چیز کے جوڑنے کا حکم دیا وہ اس کو کاٹ ڈالتے ہیں اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ دراصل خسارہ پانے والے ہیں۔ اب یہاں فاسقین کی صفات بتا دی گئی کہ فاسق کون کون ہوتے ہیں۔ ویسے تو ان کی اور بھی کئی علامات ہیں، لیکن اس آیت میں خاص طور پر جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے نمبر 1 کہ وہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، نمبر 2 یہ کہ جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو کاٹتے ہیں، اور نمبر 3 وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، نقد کہتے ہیں ایسی چیز کو توڑنا اور کھول دینا جس کو پہلے جوڑا اور ملایا گیا ہو۔ جیسے رسی ہے نا، رسی آپ نے بٹی یا کوئی گرہ لگائی، ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے اس کو کھول دیا، یا کوئی چیز ملائی تھی آپ نے پھر اس کو الگ کر دیا، یعنی جو کیا اس کو انڈو کر دیا، یعنی اس کو انڈو کر دینا۔ تو یہاں مجازی طور پر عہد توڑنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ یہ زیادہ مؤثر ہے۔ کاٹنے کی بجائے وعدہ کاٹ دیتے ہیں، کیا کہا گیا؟ کھول دیتے ہیں، کیونکہ جب کسی چیز کو باندھ کے کھولا جائے تو اس کی حیت بھی بگڑ جاتی ہے، اس کی شکل بگڑ جاتی ہے۔ رسی کو کھول دیں آپ، بٹی ہوئی رسی کو کھول دیں، کیا ہوتا ہے؟ بل سے پڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح جب کسی چیز کا جیسے ریپر کھول دیتے ہیں ٹافی چاکلیٹ کا، پھر کیا ہوتا ہے؟ شکل خراب ہو جاتی ہے نا اس کی۔ تو ینقضون عہد اللہ من بعد میثاق، عہد تو آپ کو معلوم ہی ہے، وعدے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے معاہدے کے لیے۔ من بعد میثاق، میثاق کا لفظ وثوق سے ہے، کسی سے یقین دہانی لینا، پکا کرنے کے بعد، یعنی مضبوط کرنے کے بعد، یعنی مراد وہ چیز جس سے اللہ نے اپنے عہد کو تقویت دی اور مضبوطی دی۔ اور میثاق وہ عہد ہوتا ہے جسے قسم کے ساتھ پختہ کیا جاتا ہے۔ سورۃ مائدہ میں آتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اللہ کی جو نعمت تم پر ہے اسے یاد رکھو، اور اس کے پختہ عہد کو بھی جو اس نے تم سے مضبوط باندھا ہے۔ اور عہد کا لفظ یہاں عام ہے، اس سے مراد وہ عہد بھی ہے جو بندوں اور اللہ کے بیچ میں ہے، اور وہ عہد بھی جو بندے اور بندے کے بیچ میں ہے، انسان اور انسان کے بیچ میں جو عہد ہوتے ہیں، کانٹریکٹس ہوتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ ہم نے کون سا عہد کیا تھا؟ عہد الست۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے جو عہد کیا وہ عہد الست تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے باپوں کی پشت سے نکالا اور ہم سے عہد لیا، اس وقت ہم چیونٹیوں کی شکل میں تھے، ٹھیک ہے۔ اس کا ذکر سورۃ الاعراف 172 میں آتا ہے، جا کے آپ آیت نکال کے ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اسی طرح ہم نے اللہ کی اطاعت کا عہد بھی کیا تھا، یعنی عہد الست میں تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا ہاں آپ ہی رب ہیں، اور دنیا میں آ کے بھول گئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا عہد، جو ہم لا الہ الا اللہ پڑھ کے کہتے ہیں کہ ہم آپ ہی کو صرف معبود مانتے ہیں، اور پھر ہم اس کو چھوڑ کے اوروں کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اور تیسرا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد، جو ہر نبی نے اپنے قوم سے لیا تھا، اپنی امت سے لیا تھا، اہل کتاب سے بھی لیا گیا، باقیوں نے بھی۔ اور پھر باقی عہد جو انسان سے کرتا ہے، اس کی تو مختلف شکلیں ہوتی ہیں، جو کچھ لیگل شکل میں ہوتے ہیں، کچھ ڈے ٹو ڈے لائف میں کیے ہوئے وعدے ہوتے ہیں۔ ہمارے دین میں عہد توڑنے کی ممانعت ہے۔ عہد توڑنا کس کی صفت بتائی گئی ہے؟ منافق کی، ٹھیک ہے۔ اور یہ دین کے منافی صفت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا ایمان نہیں جس میں امانت کا پاس نہیں، اور اس شخص کا دین نہیں جو عہد کی پابندی نہیں کرتا۔ اور منافق کے بارے میں آیا کہ 3 خصلتیں جس میں ہوں وہ منافق ہے، خواہ نماز پڑھتا ہو، خواہ روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، قیامت کے دن وہ منافقین میں سے اٹھایا جائے گا، یعنی عملی منافق جو ہے ان میں سے اٹھایا جائے گا۔ جو بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ توڑے اور امانت میں خیانت کرے۔ تو جب کوئی عہد شکنی کرتا ہے تو اس کے اندر نفاق کا بیج پڑ جاتا ہے، اور یہ چیز قیامت کے دن انسانوں کے لیے بڑی شرمندگی کا باعث ہوگی، کیونکہ دھوکہ دینے والا، عہد توڑنے والا قیامت کے دن اس کا ایک خاص جھنڈا ہوگا جس سے وہ پہچانا جائے گا کہ یہ دھوکے باز انسان ہے۔
جیسے ہم عام طور پر بندوں سے وعدہ کر لیتے ہیں، خاص طور پر بزنس میں آپ دیکھیں کہ اتنے دن میں ڈلیوری دے دیں گے اور پھر اس کے بعد بھول جاتے ہیں. بیک ہوم تو آپ دیکھیے خاص طور پہ درزی سے کپڑے سلوانا ہی ایک مشکل ترین کام ہو جاتا ہے. بس کل تک تیار ہوگا، وہ کل پتہ نہیں کب آئے گی، اور اس کو کچھ اہمیت ہی نہیں دی جاتی. یعنی وعدے پہ وعدے توڑنا، وعدے کر کے بھول جانا. ہاں 1 گھنٹے میں آ رہے ہیں اور پھر 10 گھنٹے نہیں پہنچتے. یعنی وعدے کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے ہم. یعنی بچوں میں آپ دیکھ لیں، بچے کیا بڑوں میں بھی آپ دیکھ لیں، جو کہتے ہیں وہ کر کے نہیں دیتے. تو پھر اسی طرح کچھ وعدے خاص مواقع پر ہوتے ہیں، عہد ہوتے ہیں، ان کو بھی پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. جیسے کسی کو کچھ دینے کا وعدہ کیا، کسی کے ساتھ کسی کام کا کمٹ کر لیا اور پھر اس کو پورا نہ کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سستی کر جانا. فاسقین کا دوسرا کام کیا ہے؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ اللہ نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا وہ اس کو کاٹتے ہیں. اب کس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا؟ اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. سب سے پہلے ہمیں کس کے ساتھ جڑنا چاہیے؟ اللہ کے ساتھ جڑنا چاہیے، قرآن کے ساتھ جڑنا چاہیے. قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جوڑنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور پھر حقوق العباد جس میں رشتہ داروں سے جوڑنا، صلہ رحمی جس کو کہتے ہیں. صلہ رحمی کیا ہوتی ہے؟ نسب میں جتنے رشتے ہیں، ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے، سب سے جوڑ کے رکھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رشتوں کو جوڑو خاص سلام کے ذریعے. اور رشتے کہاں تک ہیں؟ چوتھے باپ تک. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم کی جتنی بھی اولاد ہوگی ان سب تک آپ کی صلہ رحمی ہوگی. اب آپ بتائیے کیا ہم اس پہ پورے اتر رہے ہیں؟ بل الارحام ولو بالسلام. نہیں جا سکتے، نہیں مل سکتے، نہیں ان کے لیے کچھ کر سکتے، ایٹ لیسٹ سلام دعا رکھو، حال حوال خیر خبر رکھو. اور یہاں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ زندگی بھر ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ کس کی کوالٹی بتائی جا رہی ہے کہ وہ رشتے نہیں جوڑتے؟ فاسقین کی. اگر ہر انسان اس فکر میں لگ جائے کہ میں نے رشتوں کو جوڑ کے رکھنا ہے، کسی خاندان میں کوئی غریب نہ بچے. کیونکہ ہر خاندان میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، کوئی بہت آگے ترقی کر جاتے ہیں، کوئی بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. اگر صلہ رحمی کریں گے، ان کے حقوق ادا کریں گے، ان کو بھی اٹھا کے آگے لے آئیں گے، ان کے بچوں کی فیس دیں گے، وہ بچے بھی پڑھ جائیں گے، ان کے لیے زندگی اور کچھ آسان کریں گے. یعنی کتنی ضرورت ہے اس بات کی کہ رشتوں کی خیر خبر رکھی جائے. جب پتہ ہی نہیں، ہم تو اپنے باپ کی اولاد کے بھی سارے شاید نام نہ جانتے ہوں، اور پھر یہ کہ دادا کی کتنی اولاد تھی، چچا کون سے، چچا کے بچے کون سے، ان کے بچوں کے بچے کون سے. پھر صرف باپ اور دادا نہیں، ماں، نانی، خالہ، ماموں، پھپھی، یہ سارے، یعنی باپ اور ماں کی طرف سے جتنے رشتے ہیں. اب سب سے پہلے تو آپ نے ان کی لسٹ بنانی ہے اور پتہ کرنا ہے کون کون ہے. ایٹ لیسٹ ان کی خبر لینی شروع کرے. ایک دم سب کچھ نہیں ہوگا. اگر آپ نیت اور ارادہ کر لیں گے نا تو سٹیپ بائی سٹیپ آپ طریقے سوچنا شروع کر دیں گے کہ کس طرح. اور اس میں پھر ہوائی میں ویکیشن کرنے کی بجائے آپ اپنی ویکیشن کہاں کریں گے؟ رشتہ داروں میں. وہ پیسے جو آپ لگا کے جائیں گے نا کسی جزیرے پر سیر کرنے کے لیے، وہ وہاں نہیں لگائیں گے. پھر اگر اس سے زیادہ ہے تو آپ وہاں بھی چلے جائیں، اللہ کی قدرت دیکھیں. لیکن سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ میرے رشتہ دار کہاں رہتے ہیں، میں ان کو کب وزٹ کر سکتی ہوں، اور کس کس کو کیسے ملنا ہے. وہ بھی یہاں سے پلان کر کے جائیں، چاہے 1 ہفتے کے لیے جائیں، 10 دن کے لیے، 15 دن کے لیے. پلان کیا ہوگا نا تو سب جگہ ہی پھر لیں گے. لیکن اگر پلان نہیں کیا ہوا تو مشکل ہوگا. اور اسی طرح اگر نہیں جا سکتے، نہیں ہے گنجائش نہیں ہے نہیں جانے کی، یا حالات ایسے، ذمہ داریاں ایسی کہ نہیں نکل سکتے، تو پھر ایٹ لیسٹ لسٹ بنا کے ویکلی کسی نہ کسی کو کوئی میسج بھیج دیں. ضروری نہیں کہ کال کر کے بات ہی کریں. جو قریبی زیادہ ہے ان کو زیادہ، کیونکہ ان میں بھی درجے ہیں. جو بہت قریبی ہیں ان کا حق زیادہ، اور پھر اس کے بعد دور تک چلے جاتے ہیں ان کا حق کم ہے. اور پھر یہ کہ ان کو سلام دعا میسج. الحمدللہ عید پر تو ہم اسٹیکر بھیج ہی دیتے ہیں. ہاتھ سے میسج تو نہیں لکھتے لیکن اسٹیکر بھیج دیتے ہیں، بنا کسی کا فارورڈ بھر دیتے ہیں ان کے باکسز، جس میں نہ کوئی روح ہوتی ہے نہ جان ہوتی ہے، بس صرف ایک نام لگانا ہوتا ہے، بھیجا تھا ہم نے، چاہے وہ اگلا پڑھے یا نہ. تو بہرحال رحم کے رشتے جوڑنا یہ بڑا ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے ایام میں کہا تھا، تمہارے رشتے دار یعنی رحم کے رشتوں کو توڑنے سے بچو. صلہ رحمی کی وجہ سے رزق اور عمر میں برکت ہوتی ہے، اور جو کاٹے اس سے جوڑنا چاہیے، اور جو ہم سے نہ ملنا چاہے اس کو بھی سلام دعا اور کوئی نہ کوئی تحفہ تحائف بھیج دینا چاہیے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی کرو اگرچہ وہ پیٹھ پھیریں، کیونکہ اصل صلہ رحمی وہ کرتا ہے جو کاٹتا ہے، جو دور بھاگتا ہے. اور اس کے برعکس قطع رحمی کا نقصان کیا ہے کہ یہ ملعون فعل ہے. قرآن مجید میں ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی گئی ہے جو رشتوں کو کاٹ دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. قطع رحمی دنیاوی تنگی کا باعث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رشتوں کو کاٹا یہ جھوٹی قسم اٹھائی، وہ مرنے سے پہلے اس کا وبال دیکھے گا. یہ اعمال کی قبولیت میں رکاوٹ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بنی آدم کے اعمال ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں اور کسی قطع رحمی کرنے والے کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے. اور اگر ناراضگی میں کوئی مر گیا تو آپ نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھا اور وہ مر گیا تو آگ میں جائے گا. صلہ رحمی اور امانت پل صراط کے دائیں بائیں کھڑے ہوں گے اور پکڑ لیں گے ان کو جنہوں نے ان کو کاٹا ہوگا. اور صحیح مسلم کی روایت ہے لا يدخل الجنت قاطع رحم، رحم کو کاٹنے والا، رشتے کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور ایسے لوگوں کی ایک اور خرابی کیا، وہ یفسدون فی الارض، زمین میں فساد پھیلاتے پھرتے. جہاں جاتے ہیں لڑائی جھگڑا. فساد بھی 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک مانوی اور ایک حسی، یعنی نافرمانیاں کر کے بھی فساد کرتے ہیں جو مانوی شکل ہے، اور اس کے علاوہ بھی مکانوں کو ڈھانا، انسانوں کو قتل کرنا، درخت کاٹنا، جہاں جانا خرابیاں پھیلانا. ایمان نہ لانا بھی فساد ہے، حق سے منہ موڑنا بھی فساد ہے، خون بہانا بھی فساد ہے، عیبوں کی ٹو لگانا، چغلی کرنا، ناپ تول میں کمی، یہ بھی فساد ہے. قطع رحمی فساد ہے اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. فساد پھیلانا کس کا کام ہے؟ جو اب تک قرآن پڑھا ہے اس میں سے بتائیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ. تو نفاق کی وجہ سے بھی فساد پھیلتا ہے اور فاسق بھی فساد پھیلاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو فساد سے ہمیں روکنے کا حکم ہے. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو. اور خاص طور پر کہا گیا کہ پھر ان امتوں میں سے جو تم سے پہلے تھی کچھ بچی کچی بھلائی والے لوگ کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد سے منع کرتے. یعنی ہر خاندان معاشرے کے اندر ایسے لوگ ہونے چاہیے جو فساد سے منع کریں لوگوں کو، اور جو نہ منع ہو اولئک هم الخاسرون، یہ خسارہ پانے والے ہیں. وہاں تھا اولئک هم المفلحون، کس کے لیے؟ متقین کے لیے. متقی وہ ہے جو ہدایت پاتا ہے، فلاح پاتا ہے. اور فاسق کون ہے؟ جو نافرمانی کرتا ہے اور خسارہ اٹھاتا ہے. دونوں کو کمپیریزن بھی کرے. تو خسران نقصان کو کہتے ہیں، اور ہلاکت کا بھی معنی ہوتا ہے اس میں. تو عہد توڑنا فسق، رشتوں کو توڑنا فسق، گناہ اور نافرمانیاں، فساد، فسق، اور ایسے لوگ دنیا میں بھی نقصان میں رہتے ہیں اور آخرت میں بھی. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے؟ تو اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یا ایھا الناس اعبدوا کے ساتھ جو اس رکوع میں بات شروع ہوئی تھی، اب وہی بات آگے بڑھائی گئی ہے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ تم کچھ نہ تھے، بے جان تھے، دنیا میں نہیں تھے، تو دنیا میں لایا تمہیں، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر زندگی دے گا. تو یاد رکھیے انسان کے لیے 2 موتیں ہیں، 2 زندگیاں ہیں. اس کا جو کاسمک جرنی ہے اس میں 2 موتیں 2 زندگیاں. ہم کچھ نہیں تھے. کنتم امواتن، پھر کیا ہوا؟ اب اس دنیا میں آ گئے. فاحیاکم، پھر کیا ہوگا؟ ثم یمیتکم، موت، قبر. ثم یحییکم، پھر قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور پھر وہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے. تو جس رب نے تمہاری زندگی کے یہ مرحلے بنائے ہیں تم اس کا انکار کرتے ہو. ہمیں کیوں کہا گیا تھا عبادت کرو؟ کیونکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا تھا. تم عبادت سے انکار کرتے ہو، تم اللہ کو نہیں مانتے. تمہیں بنایا کس نے؟ تو اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ہم اپنی ہی تخلیق پر غور شروع کر دیں، اپنی ہی لائف کی جرنی کو سمجھیں، تو عبادت ہوگی. جو اس حقیقت کو نہیں سمجھتا کہ کہاں سے آئے کہاں جانا. اگر کہیں سے کوئی شخص جا رہا ہو راستے میں اور آپ اس کی گاڑی روک کے پوچھیں کہاں سے آ رہے ہیں، وہ پتہ نہیں. آپ پوچھیں کہاں جا رہے ہیں، پتہ نہیں. تو پھر اس گاڑی پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو، پتہ نہیں. اور گاڑی بھی غلط چلا رہا ہو اسی لیے آپ نے روکا، تو آپ پوچھیں گاڑی چلانی آتی، پتہ نہیں. نہ زندگی گزارنی آتی ہے، نہ منزل کا پتہ ہے، نہ آغاز کا پتہ ہے، نہ انتہا کا پتہ ہے. بس چلے جا رہے ہیں. بس صبح اٹھتے ہیں، شام ہوتی ہے، صبح ہوتی شام ہوتی، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے، بات ختم. بلی کتے کی طرح وہ بھی صبح اٹھتے ہیں، شام سو جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، سو جاتے ہیں.
بس ختم. ایسے تھوڑی جانا ہے, کچھ کر کے جانا ہے. کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ کو راضی کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ اس کی ہدایت کے مطابق, اس کی کتاب کے مطابق. اور اس میں سب سے پہلا کام ایمان, اپنے ایمان پہ کام کرنا ہے, اور اپنے بچوں کے بھی ایمان پہ کام کرنا ہے, اور ایمان بڑھانے والے کام کرنا ہے, اور ان چیزوں سے رکنا ہے کہ جو ایمان کو گھٹاتے ہیں. تو فرمایا تو کیسے انکار کر سکتے ہو؟ کیفا کا لفظ حرف استفہام ہے, یعنی سوال یہ ہے, لیکن بعض سوال کچھ پوچھنے کے لیے ہوتے ہیں, بعض سوال کچھ بتانے کے لیے ہوتے ہیں, اور بعض سوال ڈانٹ کے لیے ہوتے ہیں. تم نے یہ کیسے کر لیا؟ تم کیسے انکار کر رہے ہو؟ یہ ایک طرح سے ڈانٹ کا سوال ہے. کیسے انکار کرتے ہو؟ اور پھر اللہ کے وجود کا انکار, اور پھر دوبارہ جی اٹھنے کا, آخرت کا انکار. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا, تم مردہ تھے, یعنی تمہاری روح جب تک تمہارے جسم میں نہیں آئی, اس دنیا میں نہیں آئی, تم ایک ایسی حالت میں سوئے پڑے تھے کہ تمہیں خود بھی اس کا نہیں پتا تھا. عدم سے وجود میں کون لایا؟ اللہ. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, انسان پہ زمانے کا ایک لامحدود ہی وقت ایسا گزرا جب وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا. پھر اللہ نے ہمیں مٹی سے بنایا, یعنی آدم علیہ السلام کو, پھر اس کے بعد دوبارہ ماں کے پیٹ میں حقیر پانی سے بنایا. ثم یمیتکم, پھر وہی تمہیں موت دے گا, یعنی یہ دنیا میں آنے کے بعد ہوگا. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے, کوئی موت سے فرار نہیں. موت اس دنیا کی زندگی کا اختتام ہے, آخری منزل ہے. ثم یحییکم, پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. صرف مر کے سو نہیں جانا بلکہ اٹھنا بھی ہے. ثم الیہ ترجعون, پھر اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یہ جو دوسرا ہے نا, ثم یحییکم, یہ موت کے بعد پھر تمہیں اٹھائے گا. کہتے ہیں کہ یہ قبر میں سوال جواب کے لیے اٹھایا جائے گا, پھر سلا دیا جائے گا, اور قیامت کے دن پھر اٹھ کے سب اپنی قبروں سے وہ بات ہوگی, اور ہر روح اپنے جسم کو پہنچے گی. کتنی روحیں ہوں گی تقریباً, کو اندازہ ہے؟ سوچ کے دل کو کچھ ہو جاتا ہے. کتنے انسان اٹھیں گے اس زمین سے؟ سب اٹھیں گے. جیسے ٹڈیاں اٹھتے ہیں, اینٹ اٹھائیں تو ٹڈیاں تب کر رہی تھی, ایسے ہی زمین سے اٹھیں گے. جراد منتشر, ہر روح اپنے جسم کو پہچانتی ہے, اسی میں آ کے ڈلے گی. کیا کیلکولیشن ہے, سبحان اللہ. یعنی اگر ہمیں تو کوئی چیز تقسیم کرنی ہو نا, تو کسی نہ کسی کو بھول جاتے ہیں, وہ کس کا حصہ کس کا حق دینا یاد ہی نہیں رہتی چیزیں. اللہ تعالیٰ یہ روحوں کو جب جسموں میں واپس لائے گا, یہ کیا مرحلہ ہے؟ یہ کوئی معمولی مرحلہ ہے؟ یہ کوئی چھوٹی سی چیز ہے؟ اس سے اللہ کی عظمت کا اندازہ لگائیے. ثم الیہ ترجعون, پھر اس کی طرف واپسی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے بیکار پیدا کیا اور تم ہماری طرف واپس نہیں لائے جاؤ گے؟ واپس لائے جاؤ گے. ایک اور جگہ پر آتا ہے سورۃ القیامہ میں, ایحسب الانسان ان یترک سدی, انسان سمجھتا ہے اس کو ایسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا, اس سے سوال جواب نہیں ہوں گے, اس کا حساب نہیں ہوگا, ایک ایک دن کے ایک ایک گھنٹے اور ایک ایک منٹ کا پوچھا جائے گا یہ کیا کیوں تھا. تو اس کے لیے تیار رہے, اس جواب کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلی بار پیدا کیا, وہ دوبارہ بھی کرے گا, اس کے لیے دوبارہ زندہ کرنا مشکل نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ, تمہارا پیدا کرنا اور تمہیں دوبارہ اٹھانا بس ایک نفس کی طرح پیدا کرنا ہے. یعنی جیسے ایک پیدا کرنا ہے سب کو, اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں سب پیدا کر دے گا. اور کائنات میں بے شمار نشانیاں ہیں, خود ہماری نیند نشانی ہے کہ روز سوتے ہیں, روز مرتے ہیں, اور روز دوبارہ زندہ ہوتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ سب کو اٹھایا جائے گا, انسانوں کو, حیوانوں کو, اور پھر ایک ایک پور درست بنا دی جائے گی, ایک ایک چیز انسان کے اعضاء کہیں بھی بکھر جائیں, اس کی مٹی کہیں بھی رل جائے, لیکن وہ دوبارہ, چاہے اس کی جسم کے اوپر ایک بہت بڑا پلازا کھڑا کر دیا جائے, ایک بہت بڑی ہائی رائز کھڑی کر دی جائے, اور اس کے نیچے دبا ہو, اس کو بھی اللہ تعالیٰ نکال باہر کرے گا. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا, ایک کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے, پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنا دیا, اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کے مزید احسانات کا ذکر ہے. شروع میں بتایا تھا نا کہ اللہ کی عبادت کرو کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا, تمہارے لیے
زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا تمہیں کھانا دیا. بس چند چیزوں کا ذکر تھا. یہاں کیا فرمایا؟ یہ سب کچھ تمہارے لیے بنایا. خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کتنی چیزیں ہیں بتائیے؟ بے شمار. سب کس کے لیے؟ ہمارے لیے، انسانوں کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے. کس کس چیز کا شکر ادا کریں گے؟ سبحان اللہ. یعنی ہمارا رواں اللہ کے احسانات میں دبا ہوا ہے. یعنی درخت ہوں، کھیتیاں ہوں، پہاڑ ہوں، نہریں ہوں، یہ سب کچھ انسان کے لیے بنا ہے اور یہ اللہ کا بندوں پر احسان ہے. اور یہ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اتنا کچھ لے کے شکر کتنا ادا کرتے ہیں. ثم استوى الى السماء. پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا. استوا کے 3 معنی ہوتے ہیں. ایک ہے کسی چیز کا مکمل ہونا، کامل ہو جانا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى، اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا اور پورا طاقتور ہو گیا. دوسرا استوا کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا، جب اس کے بعد علا آئے. ثم استوى على العرش، پھر وہ عرش پر بلند ہوا. سورۃ زخرف میں آتا ہے لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ، تاکہ تم ان کی پیٹھوں پہ جم کے بیٹھو. ٹھیک ہے. اور تیسرا معنی ہے ارادہ کرنا، جب اس کے بعد الہ آئے. ثم استوى الى السماء، یعنی آسمان کا ارادہ کیا، متوجہ ہوا. فسواہن 7 سماوات، اور ان کو 7 آسمان بنا دیا اوپر تلے. حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اللہ عز و جل نے مٹی کو ہفتے کے دن پیدا کیا، اتوار کے دن اس میں پہاڑ پیدا کیے، درختوں کو پیر کے دن پیدا کیا، مکروہات منگل کے دن پیدا کیے، نور کو بدھ کے دن پیدا کیا، جمعرات کے دن زمین میں چوپائے پھیلائے، آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن عصر کے بعد مخلوق میں سب سے آخر جمعہ کی گھڑیوں میں سے آخری گھڑی عصر اور رات کے درمیان پیدا کیا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، کیا وہ نہیں جانے کا جس نے بنایا، جس نے پیدا کیا؟ اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے؟ ہرگز نہیں. اب اس میں علماء کے بیچ میں ڈسکشنز ہیں، کیا پہلے آسمان پیدا ہوا یا پہلے زمین پیدا ہوئی. بہرحال سورۃ الانبیاء سے پتہ چلتا ہے کہ کانتا رتقن، یہ دونوں آپس میں پہلے کیا تھے؟ جڑے ہوئے تھے. ففتقناہما، اور پھر اللہ نے ان کے اندر جو جو چیز بنانی رکھنی تھی اس نے اپنی مرضی سے رکھی. واللہ اعلم. تو اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ زمین کی ہر چیز بندوں کے لیے مسخر کر دی گئی ہے. ہر چیز ہمارے لیے بنی ہے، ہم ان کے لیے نہیں بنے. ہم کس کے لیے بنے؟ اپنے رب کے لیے بنے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ اس کو الٹ دیا. ہم ان چیزوں کے ہو کر رہ گئے، ہم ان کی پوجا شروع کر دی، دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گئے. یہ پوجا اور محبت کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ عبادت میں یہ عبادت کے کانٹینٹس ہیں، اس کے انگریڈینٹس ہیں. جس چیز کی بھی انسان محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، شدید محبت میں، وہ گویا اسی کی عبادت، یعنی اس کا غلام بن جاتا ہے، پھر اس کی مرضی کے مطابق چلنے لگتا ہے. دنیا استعمال کے لیے دی گئی ہے، استعمال کریں، اچھے طریقے سے کریں، اس میں فساد نہیں پھیلائیں، اس کو اپنے اور انسانوں کے فائدے کا بنائیں، اس میں غور و فکر کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں، یہ بھی عبادت ہے. لیکن اگر اس کو بگاڑیں گے، اس کا نظام بگاڑیں گے اور اس میں خرابیاں پیدا کریں گے تو پھر اللہ کی ناراضگی. اس آیت سے علماء نے ایک اور مسئلہ بھی نکالا ہے، اور وہ یہ کہ زمین میں جو کچھ ہے اس کا استعمال مباح ہے، سوائے اس کے کہ جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود منع کر دے کہ اس کے ساتھ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. مثلاً زمین کی ہر چیز ہم کھا سکتے ہیں سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کر دیا، ہمیں گائیڈ لائن دے دی کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. ہے سارا تمہارا، لیکن ہر چیز کھانے کے لیے نہیں ہوتی، سارے جانور کھانے کے نہیں. اگر سارے کھانے کا تو آپ دیکھیں کہ پھر انسان جن لوگوں نے حلال کیا وہ دیکھیں نا کیا کیا نہیں کھا جاتے. کہنے کی ضرورت نہیں ہے کون ہے، سب کو پتا ہے. تو اسی طرح زینت، خذوا زینتکم عند کل مسجد، مردوں کے لیے بھی زینت حلال ہے مسجد جانے سے پہلے، لیکن کس چیز سے منع کیا؟ سونے سے منع کیا، ریشم پہننے سے مردوں کو منع کر دیا. اسی طرح عورتوں کے لیے زیب و زینت حلال ہے، لیکن کس چیز سے منع کیا؟ کہ مردوں کے سامنے ظاہر نہیں کریں، نمائش نہیں کریں، اس کی اسراف نہیں کریں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اس رکوع کا یہی میسج ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے کہا تھا اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا نہیں بھولنا،
آپ نے بھی آج کے بعد اس کو اپنے فرض نماز کے بعد سلام پھیرتے ہی اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. امام ابن تیمیہ اس کو اپنے سجدوں میں پڑھتے تھے کہ جس کو ذکر شکر اور عبادت کی توفیق ہو جائے پار ہو گیا. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.